بسم الله
اپنی محفلوں کو بھی ذکر علی سے زینت دو، اپنے جسموں کو بھی ذکر علی سے زینت دو، اور اپنی روح کو بھی ذکر اہل بیت سے زینت دو۔ فرامین اہل بیت بہت ہیں۔ آج شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، شاید کوئی ایسا شیعہ ہو جس نے مجلس میں شرکت نہ کی۔ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہ ہم سیدہ کی مصیبت کو نہیں سنتے۔ 1400 سال گزر گئے، ہم یہی پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ سیدہ پہ ظلم ہوا۔ شاعروں نے شاعری کی کہ بی بی کا حق غصب کیا گیا ہے۔ ایک ہدف تو یہ ہے کہ غیروں کو بتایا جائے کہ اہل بیت رسول کے گھر پہ ظلم ہوا۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے ان واقعات سے کیا سیکھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ قرآن کتاب ہے کہانیوں کی، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ سورہ حمد کے بعد جو سب سے بڑا سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں بھینس کو۔ کبھی خدا بھینس کا ذکر کر رہا ہے، کبھی خدا قوم عاد کا ذکر کر رہا ہے، کبھی خدا قوم سمود کا ذکر کر رہا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ پروردگارہ یہ قرآن اترا تو مسلمانوں کے لیے، لیکن 1/3 آف قرآن کے 3 حصوں کو جمع کرو گے تو خدا تو ذکر تو بنی اسرائیل کا کرتا ہے۔ تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مجلس تو اپنوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ذکر ان کا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں بھی یہی کہوں گا پروردگارہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن تو سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کر رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی میں ذکر بنی اسرائیل کا اس لیے کر رہا ہوں کہیں تو بنی اسرائیل جیسا بن نہ جائے۔ تو ہم بھی دشمن زہرا اور دشمن علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہیں ہمارے بچے بھی ان کی طرح بن نہ جائیں۔ یہ قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابرہا کے پورے لشکر کو چھوٹا سا پرندہ ہے، اچھا یہ بھی نہیں اس پرندے نے 2 پتھر منہ میں اٹھائے، ایک پتھر، اور یہ بھی نہیں اس کا نشانہ چونک جائے۔ اگر نشانہ چونکنا ہوتا تو وہ کئی پتھر لے کر آتا، لیکن وہ پرندہ ایک پتھر لے کر آیا اور جہاں مارنا تھا وہاں پہ مارا، اور جسے مارا وہ مر بھی گیا تھا۔ تو انسان ایک پلاننگ وہ ہے جو تو کرتا ہے، تم ایک مرتبہ نشانہ مار کے چوک جاتا ہے، دوبارہ مارتے ہوئے چوک جاتا ہے، لیکن ایک پلاننگ وہ ہے جو پروردگار عالم کرتا ہے۔ اس کی پلاننگ میں نہ رد و بدل ہے، اس کی پلاننگ کے جو نشانات ہیں وہ باقاعدہ ویسے ہی ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو کسی مومن نے کہا مولانا ہمارا وجود، میں نے کہا جتنے بھی عالم اسلام میں شیعہ ہیں یہ بات یاد رکھنا تمہارا وجود کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے دلیل دی، جب سیدہ کی شکم میں امام حسین تھے تو بی بی نے کہا کہ بابا یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جب سے میرے پیٹ میں ہے تو آواز ایک ہی دیتا ہے کہ امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ بابا ماجرا کیا ہے؟ محمد آل محمد صلوات۔ رسول خدا نے پورا واقعہ کربلا سنایا۔ سنانے کے بعد سیدہ نے ایک سوال کیا تھا کہ بابا جب اتنی بڑی مصیبت میرے لال پر آئے گی، اس کے پورے گھر پر ظلم کیا جائے گا، کیا میرے حسین پر کوئی رونے والا ہوگا؟ یہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ کا وجود معجزہ ہے۔ رسول نے فرمایا سیدہ میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا
نہیں کہا قوم ہوگی، خدا قوم کریٹ کرے گا. یعنی اگر آپ کا وجود ہے تو رسول کی دعا سے آپ کا وجود بنا ہے. اگر کوئی اہل بیت کے غم میں روتا ہے یا اہل بیت کے غم میں آ کر گریہ کرتا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اس میں میرا کمال ہے. یہ کمال ہے مصطفیٰ کی دعا کا کہ تو مجلس حسین میں آ کر بیٹھا. خدا قوم بنائے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی. تو عزیزان محترم، یہ پوری کائنات اللہ کے ارادے کے پلان کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن ہمارے استاد کہتے تھے کہ کربلا ہو یا سیدہ کی مجلس ہو، یہ تصور کرو ایک سفرہ ہے. مثال کے طور پہ بہت بڑا سفرہ لگا ہوا ہے، اس سفرے پہ پھل بھی ہے، غدہ بھی ہے، اس سفرے پر میٹھی چیز بھی، اس سفرے پر شربت بھی ہے، اس سفرے پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ آنے والا اس سفرے سے اٹھاتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سفرے پہ آئے، گریہ کرتا ہے، واہ کرتا ہے، اور یہ دو چیزیں اٹھا کے چلا جاتا ہے. یعنی مجلس حسین سیدہ کی مجلس سے گریہ کیا اس نے، دوسرا اس نے ماتم کیا اور چلا گیا. لیکن اس سفرے پہ اور چیزیں بھی تھیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم مجلس حسین سے صرف گریہ اور ماتم لینے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر کسی زمین کو تیار کرنا ہے تو سخت زمین ہو، زمین کو پہلے نرم کرنا پڑتا ہے. جب تک ہل نہ چلا اس میں دانا نہیں جاتا، جب تک پانی نہ پھینکو پودا شکل اختیار نہیں کرتا. فرمایا مجلس حسین میں روتے اس لیے ہو تاکہ تمہارے دل کی زمین نرم ہو جائے. اور جب یہ زمین نرم ہو جاتی ہے اب اس میں وہ بیج ڈالو جس کا نام ہے ولایت کا بیج. پھر نرم زمین میں جب یہ بیج جاتا ہے تو درخت میں بدل جاتا ہے. ہم تقریباً 12 دن دارالسلام افریقہ میں تھے. وہاں پہ ہمارے ایک مولانا تھے. حالانکہ ہمارے تصور میں نہیں تھا وہاں جانا ہوگا، لیکن شاید سیدہ نے وہاں بلایا کیونکہ اتنی کرامات سیدہ. یعنی آپ تصور نہیں کریں گے کہ جنگل جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو چھوٹا سا جہاز لینا پڑا، اس جنگل میں ایک مسجد ہو اور وہاں پہ سیدہ کا ماتم ہو. آپ کو اتنی خوشی ہوگی. اب زیادہ لوگ نہیں، 20 لوگ 25 لوگ افریقہ کے لوگ، لیکن افریقہ کے کونے کونے میں کہ آپ کو دیکھ کے گری آئے گا کہ خدا نے کہاں تک سیدہ کا ذکر پہنچایا. پھر یقین ہوگا واقعا یہ دعائے رسول ہے کہ دشمن اتنی محنت کر رہا ہے لیکن ایک آنسو حسین کی مجلس کا کتنی اس میں برکت ہے. خلاصہ یہ وہ مولانا کہتے ہیں جملہ، میں فارسی کا جملہ تھا کہ میں جناب سیدہ کا آزاد شدہ. جب اسیر ہوتا ہے نا، اس اسیر کو کوئی آزاد کر دے تو کہا میں جناب سیدہ کا اسیر تھا کہیں پر اور مجھے آزاد کیا جناب سیدہ نے. 25 سال ہو گئے مولانا کو. میں نے کہا وہ کیسے؟ کبھی کسی ملک میں غلطی کی وجہ سے مجھے انٹیلیجنس نے اٹھا دیا. کہ مولانا 45 دن میں جیل میں رہا. سزا اتنی سخت کہ میرے ہاتھوں کو باندھا گیا، پاؤں کو باندھا گیا، اور میرے جو پاؤں کے تلوے تھے وہاں پہ مجھے مارتے تھے. اور اتنا مارا کہ میرے ناخن جو ہیں اکھڑ کے نکل آئے. کہ جب بھی مجھے چوٹ لگتی تھی تو میں ایک ہی صدا بلند کرتا تھا، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا. دیکھو نا، مشکل وقت میں جب اہل بیت کو یاد کرتے ہو. مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ تمہید آپ سمجھیں گے تو میری بات پھر آپ ہضم کر پائیں گے. بس جیسے چوٹ لگتی تھی میں سیدہ کو پکارتا کہ مجھے یقین ہو گیا یہ لوگ مجھے مار دیں، لیکن میں نے توسل کیا بی بی سیدہ سے. اس پوری مصیبت میں سیدہ کو پکارتا رہا. ایک کال کوٹھڑی تھی جہاں پہ شاید آدمی تھوڑا اپنے پاؤں سے سیدھا کر سکے، وہاں پہ مجھے چھوڑا جاتا تھا. آنکھوں پہ پٹی ہوتی تھی، روز لاتے تھے، روز وہاں پہ چھوڑتے تھے. کہ تو اس رات میں نے شدید توسل کیا اور آخری رات تھی. میں نے کہا سیدہ آج اگر آپ نے بچا لیا تو میں سمجھوں گا میں مومن ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. اور کہا وہ دن بھی تھے ایام فاطمیہ کے، یعنی بی بی کی شہادت آنے والی تھی. میں نے کہا
कभी भी अगर आज बचा लिया तो मुझे यकीन हो जाएगा मैं आपका मोमिन हूं। मौलाना थे, दिल में दीन पड़ा था, मैं आपका चाहने वाला हूं। लेकिन अगर ये 3 दिन आपकी शहादत के गुजर गए और मुझे निजात न मिली, मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे राजी नहीं। उस दिन जब मुझे टॉर्चर करके फिर सेल में लाया गया तो जो छोटी सा काल कोठरी थी वहां पे मुझे रखा गया। दीवार पे कहते आज तक मैंने इतनी हसीन हैंड राइटिंग नहीं देखी। हसीन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जो भी इस काल कोठरी से बचना चाहता है, जो भी इस काल कोठरी से बचना चाहता है 535 या 40 मरतबा कहे बिफात मता बिफात मता। इमाम रज़ी फरमाते हैं ना कि अगर हमें हमारी दादी का कोई वास्ता देता है हम वापस नहीं लौटाएंगे। और आगे दुआ लिखी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनूहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। का मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू की, अचानक दरवाजे पे दस्तक आई। कहते हैं मौलाना ये जिक्र कर करके मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। अब मैंने सैयदा के साथ तवस्सुल किया ख्वाब के आलम में। कहते हैं मेरे फिक्र और तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं कभी अफ्रीका जाऊंगा। अभी कह रहे 25 साल हो गए मैं वहां पे तबलीग कर रहा हूँ। मेरे फिक्र और वहम और गुमान में भी नहीं था मैं अफ्रीका जाऊंगा। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, एक शख्स मुझे लेने आता है। जिस कमरे में मेरी रिहाइश थी वो कमरा मुझे ख्वाब में नजर आता है और मैं देखता हूँ मैं सैयदा की तबलीग कर रहा हूँ। का मुझे तब तक यकीन नहीं था, लेकिन जब जिंदान से छूटा किसी दोस्त ने वहां भेजा और जब एयरपोर्ट पे पहुंचा मैंने कहा ये तो वही एयरपोर्ट है जो सैयदा ने ख्वाब में दिखलाया। लेकिन सवाल ये है कि ये इत्तफाक किसी के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। एक मोमिन करबला जाता है, दुआ करता है, शफा लेकर आता है, लेकिन एक 10 मरतबा जाता है लेकिन उसे शफा नहीं मिलती। यहाँ पे एक चीज अगर मोमिन उसको समझ जाए, मेरी मजलिस में अगर आप एक चीज समझ जाए तो बंदा जिंदगी आबाद हो जाए। अल्लाह की आवाज आई जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इंसान मुसलमान और उलमा फरमाते हैं जहां जहां पर कुरान में लफ्ज मोमिन है या जहां जहां पर यह आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां से मुराद आम मुसलमान नहीं है, वो मोमिन है जिसने अली की विलायत का इकरार किया है। ये सारी आमनू वाली आयतें मोमिनों के लिए हैं। अल्लाह कहता मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए 2 चीजें भेजी हैं। एक मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए किताब को भेजा, एक मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए नूर को भेजा। खुलासा ये किताब से मुराद यही किताब जो आपके घरों पर है। नूर से मुराद क्या है? का नूर से मुराद नूर मोहम्मद है। लेकिन कुछ मुसलमानों ने कहा कि नहीं, नूर से मुराद कुरान है। का ये जिद कैसी, क्या कुरान किताब हिदायत नहीं है? क्या कुरान नूर नहीं है? हमने कहा कुरान नूर है। तो फिर जिद कैसी कि तुम ये कहो कि किताब से मुराद कुरान है, नूर से मुराद मोहम्मद है? क्या कुरान किताब इलाही और नूर हिदायत नहीं? हमने कहा है, लेकिन इसका छोटा सा फर्क है। आप सबको खुदा ने आंखें दी हैं, आंखों में सलाहियत है देखने की। मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन सलाहियत के बावजूद आंखें मोहताज हैं नूर की। आंखों में सलाहियत है देखने की, लेकिन ये आंखें फिर भी मोहताज है रोशनी की, नूर की। अगर आंख हो पर इस इमाम बारगाह में रोशनी न हो, न मैं आपको देख सकूं न आप मुझे देख सकें। बिल्कुल इसी तरह कुरान भी किताब हिदायत है, लेकिन इस कुरान को समझने के लिए तू मोहताज है रोशनी मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। बेशक बेशक जब तक ये नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद नहीं पड़ेगा इस कुरान पर, तुझे कुरान समझ में नहीं आएगा। ऐ मुसलमान बता, ये कुफ्र के फतवे क्या ये इंजील से निकले थे? क्या ये जबूर से निकले थे? ये गले काटते वक्त अल्लाह अकबर का नारा, ये कुरान की आयतें जो पढ़ी जाती हैं, तो यही कुरान है जिससे बाज लोग गुमराह होते हैं, और यही कुरान है जिससे बाज लोगों को हिदायत मिलती है। गुमराह वो होते हैं जिन्होंने कहा हस्बुना किताब अल्लाह, और हिदायत वो मिलती है जिन्होंने एक दामन में कुरान को थामा, दूसरे दामन में
اگر کافی ہوتی تو جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پہ بلند نہ کیا جاتا، اگر کافی ہوتی تو اتنے مشاجرات صحابہ نہ ہوتے، اگر کافی ہوتی تو سیدہ قرآن ہی سنا رہی تھی۔ عجیب استدلال سیدہ ہے۔ ہم شیعہ جب کوئی دلیل لیتے ہیں تو حدیث کہاں سے پڑھتے ہیں؟ بخاری، مسلم، داؤد، طبری۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو مانتے ہیں، ان کے لیے وہ دلیل ہے۔ اسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب کافی ہے۔ سیدہ نے کہا میں بھی تمہیں کتاب سناتی ہوں، تو مجھے حدیث کیوں سنا رہا ہے؟ سنانے کا مطلب یہ ہے میں قرآن کی آیت سنا رہی ہوں اور تم مجھے حدیث سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بابا کو قرآن کا پتہ نہیں تھا، کیا وہ قرآن کے خلاف بیان دیں گے؟ تو عزیزان محترم یہ نور ہے، ایک عام سا تاثر ہے، کیونکہ لفظ اور معنی یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ مثلا میں ایک لفظ دیتا ہوں، لفظ نور۔ جب میں لفظ نور کہتا ہوں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک تصور تو ہوگا نا، روشنی، بلب، کیا آتا ہے؟ جب میں یہ کہوں کہ مولا علی نورانی تھے، اب آپ کے ذہن میں ہے روشنی، مولا علی نورانی تھے، اس کا مطلب کیا؟ مولا چلتے تھے تو کیا 1000 وولٹ کا بلب ہوتا تھا؟ اگر روشنی تصور ہے آپ کا، میں آپ کے تصور سے بات کر رہا ہوں، باہر نہیں جا رہا۔ اگر آپ کے ذہن میں بس اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اب کیا مطلب کہ اللہ ایک بلب لے کے پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے؟ عام تاثر یہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا چہرہ یا وجود نورانی تھا تو عام تاثر بچہ یہ سمجھتا مولا چلتے تھے تو چہرے سے روشنی نکلتی۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ سارے حلوے کو پہچان جاتے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور ملتا ہے مولا چھٹے امام جس بھی قافلے میں حج کے لیے جاتے تھے اپنے نہیں پہچانتے تھے، چوتھے امام کے لیے ملتا ہے کہ بازاروں میں لوگوں نے نہیں پہچانا۔ مولا علی کے لیے وہ قصاب جو عاشق علی بن ابی طالب ہے، مولا کو اپنی دکان سے نکالتا بعد میں ہاتھ خود کاٹ دیتا، اگر چہرے سے روشنی نکلتی تو پہچان جاتا۔ تو ایک تصور وہ ہے جو میں نے ذہن میں بنایا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے شیعہ سنی کسی کا بھی، کہ رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب لفظ مولا کا ایک تصور ہے رسالت کے ذہن میں، تصور ہے مفتی اور مولوی کے ذہن میں۔ اب مسلمان کس سے پوچھتا ہے؟ من کنت مولا فہذا، وہ مفتی سے پوچھتا ہے۔ کہا نبی نے پوچھے مفتی سے۔ میں مجلس پڑھوں اور آپ کو پوچھنا تو مجھ سے پوچھو گے نا، مجلس میں پڑھوں اور پوچھو کسی اور سے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مسلمان مفتی سے پوچھتا اس کے ذہن میں مولا کا تصور ہے دوست، اور ہمارے ذہن یعنی ایک ہی حدیث سے کوئی شیعہ بن رہا ہے کوئی سنی بن رہا ہے، کیونکہ ذہنوں میں معانی الگ الگ ہے۔ اسی طرح لفظ نور ہے، فرمایا نبی نور ہے۔ صدیوں تک شیعوں میں ہمارے اندر بھی بحث چلتی رہی، نبی نور ہے، اس نے کہا بشر ہے، اس نے کہا نور ہے، اس نے کہا بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھ ڈالی یہ ثابت کرنے کے لیے نبی بشر ہے، کچھ نے کہا نور ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر لفظ جو لفظ نور ہے اگر اس کا مفہوم حل ہو جائے تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ نبی بشر ہیں یا نور ہیں۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں، پہلے اس دلیل کو حل کر دوں پھر آگے بڑھوں اپنے مطلب کی طرف۔ یہ ممبر ہے، نام کیا ہے؟ نام جو پڑھتا ہے وہ حلیے پہ پڑھتا ہے، کس پہ پڑھتا ہے؟ حلیے پہ۔ آپ ایک کاغذ اٹھا لیجیے، وہاں پہ انسان کا اسکیچ بنائیے، اگر اسکیچ انسان جیسا ہوگا تو اسے کیا بولو گے؟ تصویر انسان کی۔ اگر حیوان جیسی ہوگی، 4 پاؤں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حیوان۔ اصل میں وہ حیوان نہیں ہے، وہ کاغذ ہے، لیکن جب شکل انسان اور حیوان والی ہے تو آپ کہتے ہو یہ حیوان ہے یہ انسان ہے۔ اور دلیل دوں، یہ ممبر ہے، جب شکل ہر لکڑی ممبر نہیں ہے، جب شکل ممبر والی ہے تو کیا کہو گے؟ یہ ممبر ہے، لکڑی کا ہے، پھر بھی نام کیا ہے؟
چاندی کا ہو پھر بھی نام کیا ہے؟ مٹی کا ہو پھر بھی نام کیا ہے؟ سونے کا ہو پھر بھی نام کیا ہے؟ آسان کرتا جا رہا ہوں، سیمنٹ ہو پھر بھی نام کیا ہے؟ اگر حلیہ ممبر والا ہو، مٹیریل جو بھی ہو، حلیہ ممبر والا ہو، چاہے سونے کا ہو پھر بھی ممبر، چاندی کا ہو پھر بھی ممبر، لوہے کا ہو پھر بھی ممبر. ہاں بالکل اسی طرح تو بھی بشر ہے، علی بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے. فرق یہ ہے تو خاکی بشر ہے، وہ نوری بشر ہے. مٹیریل میں فرق ہے کہ امام نے فرمایا شیعتنا خلقو، ہمارے شیعہ بنائے گئے ہماری بچی ہوئی مٹی سے. اللہ اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. اگر میں شیعہ بن جاؤں تو میری مٹی اور طینت وہی ہے، اور میں ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے. تو اس کے لیے قرآن کی دلیل دے دیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں قرآنی. تو قرآن کی آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ قرآن کو برداشت کرے. تو جس بدن نے قرآن کو برداشت کیا اس بدن کو بدن مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک اور دلیل دے دوں، جب موسیٰ کی قوم نے یہ ضد کی کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، اللہ نے کہا کبھی نہیں، کہا دیکھنا ہے. بعض اوقات بندہ خدا سے ضدی شیعہ مت بنی ہے، وہ ضد شیطان کرتا ہے. کبھی دیکھنا ہے، اللہ نے کہا دیکھنا ہے تو مزہ چکھاتا ہوں، لے کر آؤ. پوری قوم کو کوہ طور پر لے کر آئے. تفسیر میں زیادہ نہیں جاتا، جو سب مسلمانوں کو پتا ہے. اللہ نے ایک تجلی کی. یہ تجلی کیا تھی اس میں بھی نہیں جا رہا. ایک تجلی کی، جیسے تجلی ہوئی قوم جل کر راکھ ہو گئی. موسیٰ بے ہوش ہوئے، راکھ نہیں ہوئے. اگر تار اس تار جیسی ہوتی، اگر مٹیریل ایک جیسا ہوتا تو موسیٰ کو بھی جلنا چاہیے تھا. نبی نے بے ہوش ہو کر بتایا تو اور ہے میں اور ہوں. تیرے وجود میں میرے وجود میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا اور آسان کر دوں، میری عادت ہے سمپل مثال دیتا ہوں. بھائی ایک تار ہے جس میں کیپیسٹی ہے 200 وولٹ کی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تار ہے جس میں کیپیسٹی 1000 وولٹ. تو جس طرح اس تار پر اگر 1000 وولٹ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا. اسی طرح تیرے اوپر بھی اگر زیادہ وولٹیج ڈال دے تیرا وجود جل کے راکھ ہو جائے گا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ انسان کی خوبی ہے کہ انسان اس تار کی طرح ثابت نہیں ہے. مثلا اس تار کو جب کمپنی نے بنا لیا، زیادہ چھڑو نہیں لاؤ میں بند ہو جائے. اس تار کو جب کمپنی نے بنا لیا، اب اس کی کیپیسٹی بڑھ نہیں سکتی. آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ سکتی ہے. اسی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہدایت ہے. اسی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے خدا نے قرآن بھیجا، خدا نے ہدایت کا نور بھیجا. اگر تو 15 سال کا تھا، تمہارا ایمان اگر 1 نمبر پر تھا، اب 2 3 4 سلمان دیکھو کس نمبر پر ہے، مزر دیکھو کس نمبر پر ہے. اگر تو چاہے اپنی کیپیسٹی، یعنی اگر تو چاہے تو خود کو نوری بنا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کیپیسٹی بڑھے گی کیسے؟ آئیے سیدہ کے در پہ جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں سیدہ بتائیے ہم اس وجود کی طاقت کو کیسے بڑھائیں. بالکل آسان کر کے. اب کئی نوجوان جاتے ہیں باڈی بلڈنگ کرنے، پہلے مسلز ہوتے ہیں چھوٹے، ہے کہ نہیں؟ اور جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے کہوں لا تمشی فی الارض مرحا، جب ڈولے شولے بنا لو تو تنگ لباس نہ پہنا کرو، تکبر کر کے نہ چلا کرو. اللہ کہتے ہیں اکڑ کے شیطان چلتا ہے، علی والا نہیں چلتا ہے. اصل توانائی اس میں تو ہے ہی نہیں. اصل طاقت یہ نہیں کہ تم نے ڈولے شولے کی مثال دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں انگلش میں مسلز. جب آپ ایک ڈمبل مارتے ہو
تو سب سے پہلے یہ مسلط اس کو روکتے ہیں. ایک ہفتہ اگر باڈی بلڈنگ کرو گے جو آج تک گھوڑا چلا نہیں, ایک ہفتہ اچانک سے واکنگ شروع کرتے, ٹانگوں میں درد, ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے. تو پہلی اس جسم کی صفت ہے جب اسے محنت کرواتے ہو یہ سستی دکھاتا ہے, یہ تجھے درد دیتا ہے تاکہ تو اسے چھوڑ دے. لیکن اگر ایک ہفتہ تم نے کنٹینیو رکھا, اس درد کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا, اب باڈی بننا شروع ہو جائے گی. یہ تو جسم ہے, آپ کی روح بھی اسی طرح ہے. کہا کہ نماز اور عبادت اخروٹ کی طرح ہے, پہلے بڑی سخت ہے لیکن توڑ دو تو اندر سے مغز بھی نکلتا ہے. جب تک اس لذت تک پہنچ جاؤ, یہ کیسے ہوگا؟ اس کیپیسٹی کو میں کیسے بڑھاؤں گا؟ فرمایا اس کیپیسٹی کا نام ہے نور. اب یہ نور کیا ہے؟ کہ اہل بیت سے مراد یہ روشنی نہیں ہے, بلب نہیں. تو مولانا یہ نور کیا ہے؟ فرمایا نبی خدا کی حدیث آتی ہے اول ما خلق اللہ نوری, خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر دوسری حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا. یا رسول اللہ یہ عقل کیا ہے, یہ نور کیا ہے؟ فرمایا عقل وہی نور ہے, نور وہی عقل ہے. کیونکہ عقل ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے. کہ خدا نے قرآن میں آواز فرمائی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان لوگوں کا ولی, ان مومنوں کا ولی ہے جن کو اندھیروں سے نکال کر نور کی محفلوں میں لاتا ہے. جس محفل میں بیٹھے ہو, یہ کس چیز کی محفل ہے؟ اچھا اور آسان کر دوں, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے. آپ مولا حسین سیدہ کی مجلس میں لائٹ چلی گئی, بالکل اندھیرا تھا, مجلس میں لطف آیا, گھر جا کر آپ نے کہا بڑی نورانی مجلس. بیوی نے کہا لائٹ تھی نہیں, تو کہہ رہا ہے نورانی مجلس. اللہ کی بندی کس نور کی بات نہیں کر رہا, یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہ نور ہے جو میری عقل کو روشنی دیتا ہے, تو میری عقل کو بیدار کرتا ہے. اہل بیت نور ہیں, اس سے مراد کیا؟ اہل بیت عقل محض ہیں, عقل کامل ہیں. جب انسان کے اندر عقل ہوتی ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اب یہ نہ کسی سے ڈرتا ہے, نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے, نہ کسی چیز کا حزن ہوتا ہے. لیکن جب انسان کے ساتھ عقل نہیں ہوتی, یہ محبت تو علی سے بھی کرتا ہے اور محبت گاڑی سے بھی کرتا ہے, یہ حسین کی مجلس میں بھی جا کر روتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی گاڑی کو اسکریچ لگ جائے یہ اس پر بھی روتا ہے. شیشہ چوری ہو جائے, گاڑی چوری ہو جائے, مال چوری ہو جائے, بزنس میں لاس ہو جائے تو کبھی شوگر کی بیماری, کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. لیکن آؤ ذرا کربلا کے میدان میں, لیکن آؤ ذرا سیدہ کو مصلے پر دیکھو, محسن چھن چکا, پسلیاں ٹوٹ چکی, لیکن تسبیحات میں رضا تیری رضا پہ راضی ہے. آؤ ذرا دربار یزید میں, سیدہ کیا فرماتی ما رأیت الا جمیلا. جب عقل کال میں پہنچ جاتی ہے پھر انسان کو پتا لگتا ہے کہ مجھے محبت کس سے کرنی ہے اور محبت کس سے نہیں کرنی. یہ مقصد مجلس حسین ہے کہ اپنی عقول کو مضبوط کرنا. عقل کیا ہے؟ خلاصہ کر رہا ہوں, ٹائم ہوتا تو میں آپ کا ٹائم بہت لیتا. فرمایا لغت میں عقل کی معنی ہے, ڈکشنری میں عقل کہتے ہیں بند کو, گرہ کو. کسی چیز کو باندھو, گرہ لگا دو. اونٹوں کے پاؤں کو جب باندھا جاتا تھا کہتے تھے اس کے پاؤں کو ہم نے عقل لگا دی. عقل ایک پاور ہے. کس چیز کا پاور؟ روکنے کا پاور, کسی چیز کو بند کرنے کا پاور. سمجھو یہ وجود گاڑی ہے, عقل ہے بریک. اگر گاڑی میں بریک نہیں ہے اپنا بھی نقصان کرے گا, کسی اور کا بھی نقصان کرے گا. اگر عقل ہوتی تو نہ سیدہ کا حق کھاتا. عقل نہیں تھی. ہمارے مقابلے میں آنے والے عقل مند نہیں ہے, بے وقوف ہیں. ابن عباس جیسا شخص مولا سے کہتا مولا امیر شام کے پاس بڑی عقل ہے, فرماتا ہے یہ عقل نہیں ہے, یہ شیطنت ہے, یہ مکر ہے. اور واللہ اگر علی مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے بڑا کوئی مکر کرنے والا نہ ہو. لیکن اللہ نے مجھے عقل مند بنایا ہے. العقل معوبۃ بالرحمن, عقل مند وہ ہوتا ہے
ہے جو عقل سے جنت کماتا ہے عبادت کر کے جہنم نہیں بناتا. عقل ہے پاور. اے علی کے چاہنے والے, اے سیدہ کے چاہنے والے, اے فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے جوان, یہ بتا تیرے وجود میں کتنی بریک ہے؟ اگر یہ بریک صحیح ٹائم پہ لگا دو تو مومن بن جاؤ. اگر یہ بریک صحیح ٹائم پہ لگا دو تو سلمان بن جاؤ. واللہ یہی بریک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خلاصہ دین, خلاصہ تقویٰ یہی ہے. کس مومن میں بریک زیادہ ہے؟ مولانا یہ بریک کیا ہے؟ اللہ نے مختلف خدا ان طاقتوں کا مخالف نہیں ہے. خدا نہ مخالف غضب ہے, خدا نہ مخالف شہوت ہے, خدا نہ کھانے پینے کا مخالف ہے. خدا کہتا ہے کھاؤ لیکن یہ سوچ کے کھاؤ. تجھ میں اور حیوان میں یہی فرق ہے. جب حیوان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا شروع ہو جاتا ہے. جب اس میں شہوت آتی ہے وہ جھپٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس میں غصہ آتا ہے وہ چیخنا مارنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان, تو انسان ہے. میں نے تمہارے وجود میں یہ جذبات بھی رکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں نے تجھے قوت عقل بھی دی ہے. جب تجھے بھوک لگے تو بھی کھا, لیکن دیکھ کر کھا کہ اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. یہ طاقت میں نے تجھے نوا دیا ہے. یہ تاریخ کے قصے نہیں اور وحبہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ درس زندگی ہے کہ علی جو فاتح خیبر ہے, جب اس ملعون کے سینے پر سوار ہوتے ہیں اور مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے, علی چاہتے تو اس کا سر قلم کرتے, لیکن اسی کنٹرول کا نام حیدر ہے, اسی کنٹرول کا نام علی مرتضیٰ ہے. اور صحابہ نے کہا یا علی آپ نے گلا کیوں نہیں کاٹا؟ فرمایا علی کو غصہ آ گیا تھا. جب ذات کا غصہ شامل ہو گیا, علی نے زندگی میں کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارا, خدا کے دشمن کو مارا. ہاتھوں میں رسیاں ہیں. ایک یہودی جب یہ منظر دیکھتا ہے میرے عزیز, تعجب سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی, تم نے کلمہ نہیں پڑھا, آج کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے خیبر کو اکھاڑا تھا, یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے مرحب و انتر کو بچھاڑا تھا. مجھے تعجب ہے یہ طاقت بھی رکھتا ہے ان کو بچھاڑنے کی, لیکن ایسے کھڑا ہے جیسے اس نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہ لڑنا بھول گیا ہے. بس مجھے یقین ہے جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے. جب وہ کہتا ہے تو یہ لڑتا ہے, جب وہ کہتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے. تو میرے عزیز اس عقل کو جتنا مضبوط کرو گے, مولا عقل کو کیسے مضبوط کیا جائے, بالکل پوائنٹ دیتا ہوں آپ کو جا رہا ہوں. فرمایا عقل کی غذا ہے, کھانا ہے. جسم کو مضبوط کرنے کے لیے جسم کی غذا ہے. عقل کو اگر مضبوط کرنا ہے عقل کی غذا ہے, عقل کا کھانا. مولا عقل کا کھانا, فرمایا عقل کا کھانا علم ہے. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. یہ بہت باریک پوائنٹ ہے. علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. اگر سوچو گے تو کیا یہ ان لوجیکل بات نہیں ہے کہ مولا یہ کہیں گہوارے سے, رسول یہ کہیں گہوارے سے؟ یا رسول اللہ مجھے تو اپنا بچپنا یاد نہیں, مولانا مجھے تو 4-5 سال جو زندگی گزری وہ بھی یاد نہیں, تو یہ بچہ گہوارے سے آپ کہتے ہیں کہ 7 سال سے علم حاصل کرو, 8 سال سے علم حاصل کرو. کہیں اشارہ بچے کی طرف نہیں ہے, اشارہ اس گود کی طرف ہے جس میں بچہ پل رہا ہے. اے سیدہ کی مجلس سننے والی خواتینوں, یہ اشارہ ہے ان گودوں کی طرف جن گودوں میں ایک علی والا پلنا ہے. اگر یہ گود عالمانہ گود ہوگی, اس گود سے حبیب جیسے بچے پیدا ہوں, اس گود میں جناب وہب جیسے بچے پروان چڑھیں گے. اگر یہ گود پاک و عصمت والی گود ہوگی تو اس گود سے حسن و حسین جیسے بچے پلیں گے. اہل بیت پورا سسٹم تجھے دے کر گئے کہ اپنے بچوں کی پرواہ کرو, ان کا ذہن سفید کاغذ کی طرح جو لکھو گے ویسے بن جائیں گے. ہم عارف کاظمی ہے کہ آپ ہیں کون؟ آپ وہی ہو جو آپ کے ذہن میں آئے. اگر ذہن میں انفارمیشن شیعوں والی ہے تو شیعہ ہو, وہابیوں والی ہے تو وہابی ہو, سنیوں والی ہے تو سنی ہو. سوال یہ ہے انفارمیشن جو ذہن میں ڈال رہے ہو وہ کس سے دے رہے ہو؟
یہ انفارمیشن تجھے نبی خدا فرما کر گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے انسان میں تمام تر کائنات کی انفارمیشن کا مرکز ہوں، اور اگر یہ انفارمیشن تجھے کسی کے در سے ملے گی تو وہ در علی کا در ہے۔ غذا لینی ہے، علم کی غذا کس سے لینی ہے؟ علی مرتضیٰ سے لینی ہے، جناب سیدہ سے لینی ہے۔ تو ہدف مجلس بھی آؤ اپنے ذہنوں کو مضبوط کرو، اس سفرے سے صرف گریہ اور ماتم لے کر نہیں جاؤ، گریہ بھی لو، ماتم بھی لو، عقل بھی لو، اخلاق بھی لو، انسانیت بھی لو، نورانیت بھی لو۔ ایک ایسا سفرہ ہے جو تجھے عرش الہی تک پہنچا دے گا۔ فرمایا خلق من طینۃ، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی کیا ہے کہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ تقاضۂ محبت بھی یہی ہے کہ اگر کسی عزیز کو دکھ ملے، انسانیت کا تقاضا ہے اس کے غم میں رویا جائے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک ملک کا صحابی تو ہوتا ہے، کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت، اس واقعے سے اندازہ لگا دو۔ کمولا آپ کے چاہنے والے کو وقت کے حاکموں نے پکڑ لیا ہے۔ امام نے کہا کیوں؟ کمولا لگتا ہے اسے مان دیا۔ کہا ہوا کیا؟ کمولا راستے پہ چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، پاؤں پھسلا تو پہلو کی طرف زمین پہ گرا، کمر کے زمین پہ گرا، جیسے گرا اسے چوٹ لگی، جیسے چوٹ لگی رویا، رونے کے بعد اس نے سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجی، اور جیسے لعنت بھیجی وقت کے آگے میں سن لیا، جو چھوٹے ہوتے وہاں تھے سن لیا تم نے لعنت بھیجی ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے۔ امام کو جیسے پتہ، امام کا جلدی آؤ مسجد میں چلتے ہیں۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیا، اور امام دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا جلدی جاؤ، اس کو چھوڑ دیا، لے کر آؤ اس کو میرے دربار۔ جب لے کر آئے تو امام نے کہا یہ بتا، جب تو گرا میری دادی کے قاتلوں پہ تو نے لعنت کیوں بھیجی؟ مولا جب زمین پہ گرا تو پسلی میں بڑا درد، مولا ایک چونٹ میں مجھے اتنی تکلیف کہ ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ آپ کی دادی زہرا کی تو پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا جیسے تکلیف ہوئی میں نے سیدہ کے قاتل پہ لعنت کی۔ امام نے اس مومن کا ماتھا چھوا اور فرمایا سیدہ کی مصیبت سے بڑی مصیبت ہم اہل بیت کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ آج پرسہ دو، کس کو پرسہ دینا ہے؟ پہلا پرسہ امام زمانہ کو دو، پھر پرسہ دو سیدہ کی یتیم بچوں۔ بچے ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، باپ سے بھی کرتے ہیں، لیکن ماں چیز ہی الگ ہے۔ مجھے نہیں پتا ان ننھے سے بچوں نے اپنی ماں کی تکلیف کو کیسے دیکھا۔ میری عادت ہے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ دل یا مدینے جائیں یا کربلا جائیں۔ آج یتیمی ابا عبداللہ کا دن ہے، آج یتیمی سیدہ زینب کا دن ہے۔ جو لوگ کربلا نہیں گئے، نہیں جا سکے، معصوم کا فرمان ہے خلوص دل سے ہمارے جد حسین کو سلام کرو، اور اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب واہ سلام کرو آقا حسین کی یتیمی۔ السلام
مولا کربلا میں حسین کے روزے پہ رو یا شام میں زینب کی عظیم نظر میرا دل کرتا ہے شاید آج کی رات امام زمانہ جنت و بقیع میں ہو ٹوٹی ہوئی قبر زہرا دعا کر رہے ہوں گے سنو گے کیا دعا کر رہے ہوں گے دعا کر رہے ہوں گے اماں زہرا ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے اماں دعا کرو میرا ظہور اس ظالم سے بدلا لو جس نے آپ کی بس لیا حدیث و روایت کے جملے بڑے سخت ہیں امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں کم مولا میں نے پڑھا آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ میرے مصائب ہیں پر اصلی مصائب نہیں ہے کم مولا میں نے پڑھا جب جلالہ گھر سے نکلا تھا تو سفید کفن تھا لیکن جب گھر میں واپس آیا وہ کفن کا رنگ لال تھا زینب نے کہا حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا کہا یہ میرے مسائل ہیں لیکن میرے اصل مسائل نہیں ہیں کم مولا خود بتائیے امام حسن فرماتے ہیں میرے اصل مسائل وہ مدینے کی گلی میں ہے ایک جلا ہوا دروازہ اور میری اماں دروازے کے پیچھے میں فریاد کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا چھٹے رام فرماتے ہیں کسی نے کہا مولا بی بی کی اصل شہادت کی وجہ کیا تھی امام نے کہا جب ظالم دروازے پر تب بعض گھروں کے دروازے دو ہوتے لیکن سیدہ کے گھر کا دروازہ ایک تھا میری دادی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہو مولا مجھے معاف کریے گا اس سیدوں مجھے معاف کریے گا کہ ایک مرتبہ ظالم نے دروازے کو ٹھوکر ماری دروازہ آگا تھا اس آگ کے دروازے میں ایک لوہے کا دیا تھا
سے بڑی دعا ہمارے مولا اور آپ امام زمانہ کا ضرور فرما پروردگارا جو آنکھیں پر نہ مائیں کوئی بھی اس در سے خالی ہاتھ نہ جائے جو تنگ دست ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما پروردگار ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے بلخص بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما پروردگار اور حق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانہ قدرت سے ہم سب کو عطا فرما ابھی خدمگاہ کی مجلس سے اسی لیے مجھے جلدی ختم کرنا پڑا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہا